مدینے میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے آباد تھے. ان میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے جب مدینے میں آئے تو ان سے صلح کر لیے تھے, کمپرومائز کر لیے تھے کہ تمہارا اگر کوئی دشمن ہے تو آپ کو ہم ساتھ دے کر آپ کے دشمن سے معاملہ کریں گے, اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو تمہیں ہمارا ساتھ دینا بول کر یہ کمپرومائز معاہدہ ہو گیا تھا. لیکن یہودی لوگ ہمیشہ سے جس کسی سے بھی وعدہ کرتے تھے, صلح کر لیتے تھے, وہ صلح اور وعدے کو توڑ دیتے تھے. چونکہ یہودیوں کو اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, مسلمانوں سے دلی دشمنی تھی. اب اس لیے اب دشمنی نکالنا نا, دشمنی تھی اسلام سے, مسلمانوں سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس لیے انہوں نے ظاہر میں محبت کا اظہار اور اندر ہی اندر سے سازش اور شرارت کیا کرتے تھے. سامنے کمپرومائز ہو گیا بول کر ہنسا خوشی اور اچھے دکھتے تھے, لیکن اندر پورے اقدامات اپنی دشمنی کے پورے کرتے تھے. یہاں تک کہ اندرونی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تدبیر تک کر دی ہے لوگوں. ایک مرتبہ قبیلہ بنو نذیر میں کسی معاملے میں بات کرنے کے لیے یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع, 3 قبیلے ان کے. تو بنو نذیر, قبیلہ بنو نذیر, یہ لوگ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے کسی بارے میں بات کرنے کے لیے, کسی معاملے میں بات کرنے کے لیے بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھانے کا پلان کیا اور ایک نوجوان کو کہا کہ تو پیچھے سے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موٹا چٹان بڑا ڈال بول کر پلان پورا سازش رچ دی. تو ایک مکان کی دیوار کے سائے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سائے میں بیٹھ کر گفتگو کی. تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑا پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی بذریعہ وحی اطلاع ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً اٹھ کر چلے گئے اور ان کی ایک تدبیر, ان کی یہ سازش ناپاک ہو گئی, ناکام ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ان کو تنبیہ کرنے کے لیے, ان کو ڈانٹ پلانے کے لیے, ان کے اوپر روب جمانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف مدینے کے یہودی, ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پلان تھا, دوسرا مکے کے مشرک لوگوں سے تعلقات قائم کر کو مسلمانوں کے اوپر انہوں حملہ کر سکا, ان کو بھڑکاتے تھے, انہوں ان کے اوپر مسلمانوں پر حملہ کرنا, اسلام کو ختم کر دینا بول کر, مدینے سے اسلام ختم ہو جانا اور مکے کے مشرک لوگ مسلمانوں پر حملہ کر کو ان کو مارنا کا بول کو, ان کی یہ پلان تھی یہودیوں کی. تو یہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھ کر یہودیوں کو تنگ کرنے کا سوچا, ان کو کیا تو ڈانٹ پلانا چاہیے بول کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کو ڈر دکھانے کے لیے, ان کے اوپر روب جمانے کے لیے اس بات کی, ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور مجاہدوں کو جمع فرما کر یہودیوں کے خیلوں کا محاصرہ کر لیا, یہودیوں کے گھروں کو, یہودیوں کے خیلوں کو راؤنڈ آف کر لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہتھیار لے جانے سے ابھی ان کو راؤنڈ آف کے 15 دن تک نبی مسلمان لوگ ان کو مارنے آتی, معلوم ہو گیا ان کی شرارتیں ایسی ہے بول کر. تو پھر یہ لوگ اپنے قلعے کے, اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے. ہاتھ نہیں ہوتا ہے لوگوں کو, اب بھی یہی حال ہے. اس زمانے کے ہوتے یہی کام تھا ان کا بھی, مسلمانوں کے دشمنوں کو بھڑکانا, اسلام کو ختم کرنا, مسلمانوں کے دشمنوں کو بھڑا کو مسلمانوں کے دشمنوں کو ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار کرنا, یہ ان کا اس زمانے کا پلان تھا. اس زمانے کے یہودیوں کو وہی حال ہے, ڈائریکٹلی آ کر لگنے کا ہاتھ نہیں ہوتا, اوپر سے اوپر سے یہ کرو, ان کے ہاسپٹل توڑ ڈالو, ان کے اسکول توڑ دو, ان کی مسجدیں توڑ دو. یہی ڈائریکٹ آ کر لڑنا نہیں ہے, پنجہ آزمانے کی ڈائریکٹلی بالمشافہ طاقت ان کے پاس نہیں. ایک دم بزدل قسم کے لوگ, یہ ہمت والے آدمیاں سامنے آ کر جو لڑنے آتا اس سے لڑتے ہیں. اب یہ ان کے پاس لڑنے کا اصول نہیں ہے, تو پھر جنگلیوں کی طرح کیا کرتے ہیں, کانسی کی پمپ پھینکنا, بچوں کو مارنا, عورتوں کو مارنا. یہ جنگ کے اصول نہیں ہے, یہ سب یہ نا انجاروں کا کام ہو گیا ہے. اس زمانے میں وہ یہودی, اس زمانے کے یہودی یہ کام کر رہے ہیں فلسطین میں. تو یہودی 15 دن تک مسلمان ان کے گھروں کو, ان کے قلعوں کو راؤنڈ آف کر کو تھے, لڑنا ہاتھ نہیں ہوا ان کو. آخر کار یہ لوگ برداشت سے باہر ہو جا کر ہمیں لڑ سکتے نہیں بھائی بول کر
کمپرومائز کو آ گئے. اب کیا کرنا ہے کمپرومائز میں؟ تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ، رہنے کے قابل نہیں تمہیں لوگ آئے، تمہاری حرکتیں تمہارے چچوڑے کامات یہاں رہنے کے لائق نہیں، چھوڑ کر چلے جاؤ یہاں سے. ہکال دیا ان کو مکے سے، مدینے سے ان کو بھگا دیا گیا. تو وہاں سے ان کو نکال دیے تو وہ لوگ خیبر میں جا کر جگہ رہنے کی جگہ طے کر لی ہے. ان کے یہودی 600 اونٹوں پر سوار اپنے گھر کے تمام سامان کے ساتھ گاتے بجاتے خوشیاں مناتے مدینے سے ملک شام کی طرف چل پڑے اور خیبر میں جا کر آباد ہو گئے. ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھگے سو. اب اس وقت کے ذرا حالات پر ذرا آ جاؤ، سبق یہ ہے اس پر ذرا حالات پر آ جاؤ. اب ان کو مدینے سے کون نکالے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا پلان کیا ہے؟ اس وقت جنگ جو فلسطین جنگ ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ کئی لوگوں کو معلوم ہے کہ جنگ کہیں کوئی بول کر کہیں کو سو یہ پلان ہے. سو کیا پلان؟ یہ جو فلسطین ہے نہیں ہے، یہ ہمارے سلیمان بنے سو. وہ سلیمان کون؟ ہمارے بھی نبی چنا، ٹھیک ہے. یہ ہمارا یہ فلسطین بھی ہمارا 600. اصل میں فلسطین میں جو مسجد ہے اسے توڑ کر سلیمان علیہ السلام ایک عبادت گاہ بنے تھے. سمجھو ہمارے بات سمجھنے کے لیے عبادت گاہ مسجد. تو اب ہے سو اسے توڑ کر سلیمان علیہ السلام جیسا بنے تھے، ہیکل سلیمانی بولتے ہیں اسے، عبادت گاہ ان کی، وہ سسٹم کے مطابق بنانے کا ان کا پلان ہے اسے اس وقت. لیکن وہاں کے مسلمان اتنے پاورفل اور پیار ایمانی ان کا جذبہ ہے، ان کا ایمان اتنا جوش مار رہا ہے کہ وہاں کا چھوٹا بچہ بھی وہاں کے فلسطین کے مسجد کے ایک پتھر اٹھانے سے ان کو دے رہا نہیں، جان دے رہا ہے، لیکن وہاں کا پتھر ان کو ان کے قبضے میں کرنے تیار نہیں ہے. تو ان کی پلان کیا ہے؟ یہ بیت المقدس مسجد اقصی یہ ہماری ہے، اسے توڑ پھوڑ کو ہمیں ہیکل سلیمانی بننا، یہ ان کا پلان ہے، یہ ہماری بول کر. جبکہ وہ ہماری بول کر مسلمانوں کی بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے عقلی طور پر بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو جب معراج کو گئے اس وقت کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کی امامت کی. اللہ تعالیٰ نبیاں جہاں جہاں ان کی خبریں تھیں، اللہ ان کو زندہ روح دے کر جان ڈال کر ان کو نبیوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر وہاں لا کر اللہ ان کو کھڑا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کی امامت کی. اس سے کیا پتہ چلا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں گے ان کی وہ مسجد ہوگی، ان کی بھی وہ مسجد ہوگی. لیکن یہودیوں کی عیسائی کی مسجد اگر ان کو وہ ہونا تھا تو کیا کرنا؟ انہوں نے اسلام میں آ جانا، تب ان کی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت ان کا پلان کیا ہے؟ وہ ہماری اسے قبضہ کرنے کی پلان ہے. پھر اس کے بعد خیبر سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مدینے سے ان کو نکال دیے. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کر دیا؟ ان کو اپنے زمانے خلافت میں، اپنے بادشاہ کے زمانے میں خیبر سے ان کو ہکال دیے، بھگا دیے. اپنے اس کے سے کیا کر رہی ہوں؟ خیبر یہ فلسطین ہمارا اور وہ خیبر بھی ہمارا چل کر پھر مدینہ بھی ہمارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کو بھگے سو. یہ ایسا ان کا پورا ایجنڈا کیا ہے؟ پورا یہ قبضہ کرنا فلسطین، اور پھر مدینہ خیبر ہمارا اسے قبضہ کرنے کی فکر، پھر مدینے کو حملہ کر کے اسے قبضہ کرنے کی فکر، مکے کو بھی قبضہ کرنے، یہ سب یہاں تک ان کا پلان ہے. سب خالی یہ مسجد اقصی کو لوٹنے کا ان کا پلان نہیں ہے، بلکہ اور آگے بڑھ کر کہیں تو پوری دنیا پر ان کا پلان چل رہا ہے. اب بھی یہ جو بینکنگ سسٹم ہے نہیں، یہ ان کا چھت میں ہے، سو کنٹرول پورا پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم اور بینکنگ کا کنٹرول اوپر جا کر ان کے چھت میں ہے. سو یہ سب دجال آنے سے پہلے یہودیوں میں دجال آئے گا تو اس کے یہودیوں کی نسل میں سے، یہودیوں کے خاندان میں سے پیدا ہو کچھ ہے انہوں، تو ان کے جس میں سے وہ دجال آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے یہ لوگ اس کے آنے کے واسطے رستہ صاف کر رہی ہیں. دجال آنے سے پہلے پورے مال کو یہ لوگ اپنے قبضے میں کر لیں گے، پانی کو اپنے قبضے میں کر لیں گے. تقریباً ان کے ٹوٹلی ان کے 25 پلانس ہیں ان کے. دجال آنے سے پہلے یہ لوگ اپنے پلانس یہ پاس کر لیں گے، راستہ برابر کر لیں گے. ان میں سے یہ بھی ہے کیا؟ پوری دنیا کے مال کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے. ہمارے پاس کیا ہے؟ سو یہ پیپر ہے نہیں، یہ کیا اصل پیسہ؟ یہ پیپر نہیں، اصل پیسہ سونا چاندی ہے. اور اسے کیا کر رہی ہوں؟ بینکوں میں ہو کیا میں ہو کیا بولتی ہے یہ تھما ڈال کر پیسے یا کارڈ ڈال کر کیا کرتی ہوں؟ اصل پیسہ ہمارے پاس جو ہے سننا چاہتی ہوں اپنے ہینڈر میں کر لے ہوں. اب پورا پیسہ اگر ان کے ہینڈر میں آ گیا، اب یہ کارڈ کبھی بلاک کر سکتی ہوں نا، یہ ان کا سسٹم ہے. کبھی چاہے تو اسے بلاک کر سکتے ہیں. اصل چاندی اصل سونا اپنے ہاتھ میں رکھ کر، پورا پیسہ اپنے کنٹرول میں رکھ کر یہ کارڈ وغیرہ یہ سسٹم کو کبھی بلاک کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بینکنگ کا سسٹم شروع کیے ہیں. یہ تو ان کا منصوبہ ہے. ہمیں کب سمجھنے تیار ہے ان کے پلانس. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا سمجھنے تیار ہے؟ ایسا ہوگا تو پھر ہمیں جی بھی نہیں سکتے. جینا تو تنگ ہو کچھ ہے، اب مرنا بھی تنگ ہو جائے گا. اب اس وقت کے مسلمانوں کا جینا تنگ نہیں ہے، مرنا بھی تنگ ہو گیا. ابھی اوقاف پر حملہ ہو کر مخبوط کر حملہ، یہ سب کیا ہے؟
جیتے جی ہمارے کو جینا ہمارا حرام کر دی ہے، نیند بھی ہماری حرام کر دی. اب ہمیں مر گئے تو بھی مرنا کا بول کو مر گئے تو بھی ہمارے قبرستان ہمارے ہانڈا میں سکا چھیننے کی سب پلان سے سب یہ ہے. اس لیے ہم کو کرنا کیا ہے، ہم کو کرنا کیا ہے، ہماری جو ذمہ داری ہو سکتی ہے ہمیں اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا. نماز کے بارے میں سب کو جاتے رہے تو پھر یہ سب ذمہ داریاں کون کرنا ہے، ان کے پلان کون سمجھنا، ان کے پلان کیسا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہمیں اسے کیسا کرنا ہے، وہ سب سمجھے تو بھی کام ہونے کا. خالی آنچ لگی تو گشتی کیسا ہو وہ بھی سننا، انہوں آنچ لگا تو ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے حساب سے ہمیں کیا کام ہو سکتا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرنا ہے، ورنہ پھر یہ لوگ ایسا کر دیں گے. ایک تو یہ ان کا پلان ہے. دوسرا کیا ہے، مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر کے مسلمانوں کے ایمان سے باہر کرنے کا ان کا پلان ہے. ایک دم مسلمانوں کو پہلے زمانے میں یہ لوگ بہت کوشش کی ہے، پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں کو ان کے ایمان اسلام سے باہر کرنے کے لیے آفر دیا. اب بھی آفر دے رہی، پیسے یہ سب بھی. تو یہ سب کیا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کی کوششیں ہیں. بہت سارے پلان کر کو آفر دے کو بہت سارے کام کرے کہ کام پاس نہیں ہوئے تو پھر کامیاب نہیں ہوئے اپنے پلان میں، تو یہ لوگ ایک ایجنڈے پر آ گئے. اس پر آ گئے اس وقت ان کا ایجنڈا، ان کا پلان کیا ہے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے دو، ان کے چہروں پر سروں پر داڑیاں تو رکھنے دو، ان کے شادیاں اسلام کے مطابق کی رسم و رواج کے مطابق ہونے دو. لیکن ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے، ان کے دل دماغ یعنی کیا عقائد اور مینٹلی اعتبار سے ان کو عقیدوں میں ان کو کمزور کر کے چھوڑ دو. یہ چھوڑو اپنے اپنے لوگوں کو تیار کر دیے. وہ لوگ تیار کر کو کیا کر رہے ہیں، ہماری عقیدے کمزور کرنے کے لیے، ہماری ایمانیات کمزور کرنے کے لیے کچھ چیلوں کو پیدا کر کے ہمارے یہاں کو چھوڑ دیے. وہ لوگ اب وہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان لوگوں کو عقیدوں کے اعتبار سے کمزور کر رہے ہیں. وہ لوگ ہمارے عقیدوں پر کمزور کر رہے ہیں. ٹوپیاں پہننے کو نہیں بول رہے ہوں، سب بھی پہن لو، سب بھی جاتے رہو، لیکن عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہو جاؤ. اللہ کے بارے میں شک شبہ پیدا کرنا، اسلام کے احکامات کے بارے میں شک شبہ پیدا کرنا، یہ سب ہے یہ سب پیدا کر کے. اور وہ لوگ یہ اپنے حساب سے ایک نبی کو پیدا کر دیے انہوں. یہ غلام محمد قادیانی کون ہے، یہ انگریز کے دور میں تیار کیے اسے، یہ وہی 600 عقیدوں کے اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے اسے یہ لوگ تیار کر دیے. اور نبی بننے کا دعویٰ بھی کیا، اسے وہاں سے تنخواہ ملتی تھی امریکہ برطانیہ سے. یہ آدمی اپنے آپ کا نبی بول کر لوگوں کو بھٹکاتا بھی تھا. اور وہ کیسا کرتا تھا، قرآن کے ذریعے سے جو آیتیں نبی کے واسطے ہیں، نبی کے لیے، وہ نبی کے شان میں ہے، نبی آخر نبی بول کر ہے، وہ آیتیں اپنے لیے بولتا تھا. یہ آیت میرے لیے ہے، سمیت آخر نبی بول کر بولتا تھا. قرآن میں جو عیسیٰ بولے نے کیا بشارت میرے بعد جنہیں آتی ان کرام احمد کر بول کر وہ احمد بھائی بولتا تھا. قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. یہ ان کا ایجنڈا ہے، عقیدوں کے اعتبار سے ان کو خراب برباد کر کے چھوڑ دو بول کر. یہ ان کا مینٹالٹی ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں ایمان، عقائد، ایمان کی حفاظت کے اسباب کیا ہے، ہمیں اسے سننا سمجھنا، ایمان مضبوط کیسا ہوتا، ہمیں اس حساب سے ہمیں ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا ہے. ان کا پلان ہمارے کو برباد کرنے کا ہے، ہمارے ایمان کو برباد کرنے کا ہے. ہم کو کرنا کیا ہے، ہم کو اپنے ایمان سلامت رکھنے کا، اپنے ایمان کو حفاظت کرنے کا، اپنے آپ کو آباد رکھنے کا، اپنے نسلوں کے ایمان کو حفاظت رکھنے کا ہمیں کیا کام ہو سکتا ہے اسے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہودیوں کے اس قسم کے پلان سے مسلمانوں کو بچا کر مسلمانوں کی ایمان کو اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کے اولادوں کے نسلوں کے ایمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے.